آج کی اس بابرکت نشست میں ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ نیکی اور برائی کے فرق کو ختم کر رہا ہے۔ آج کی نشست میں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور دونوں کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اس امت کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف۔ یہ امت کا خاصہ ہے کہ یہ امت لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور کتنا لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں۔ صرف قرآن مجید کی یہ ایک آیت نہیں، اس کے اوپر آپ دیگر مقامات پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر بھی یہ حکم ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مومنین اور مومنات جو اہل ایمان مرد ہیں اور جو اہل ایمان عورتیں ہیں، ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں میں نیکی کا حکم پھیلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی عمل رہا ہے، اور پھر اس امت کو بالخصوص یہ خاصہ عطا کیا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ زمانہ اس قدر تیزی کے ساتھ گزرا کہ ہم ان دونوں اعمال کو چھوڑ چکے، حالانکہ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں احادیث مبارکہ میں کہ جس نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جب میری امت نے، اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، پھر وہ میری امت تیار ہو جائے کہ ان قریب اللہ انہیں مختلف عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اس وقت کون سی پریشانی ہے جس سے یہ امت نہیں گزر رہی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی ایک زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں نئی نئی یہ کیبل لگی تو ہم نے بھی وہ دن دیکھے کہ لوگوں نے کہا کہ جس نے اپنی دکان پہ یا اپنے گھر میں کیبل لگوائی، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ یہ کچھ سال پہلے۔ لیکن آج چاہے وہ دیہات ہو یا شہر ہو، کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں کیبل نہیں لگی ہوئی؟ کبھی ایک زمانہ تھا کہ ہم جب آتے تھے گھر سے تو گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھا کے آتے مسجد کی طرف، اگر کوئی راستے میں ہمیں ملتا تو اسے بھی نماز کی دعوت دیتے۔ لیکن ہم نے نہ گھر والوں کو کبھی نیکی کا حکم دیا ہے، نہ راستے میں آتے ہوئے کسی کو نیکی کا حکم دیا ہے۔ اور برائیوں سے تو ہم نے روکنا چھوڑ ہی دیا ہے۔ اگر ہم برائی سے لوگوں کو منع کرتے تو آج ہمارے معاشرے میں اس قدر زیادہ برائیاں نہ ہوتی۔ کتنی زیادہ برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں کہ ان کے بغیر ہمارے لوگوں کا گزارا ہی نہیں ہے۔